بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے مرزے کا ایک کلپ سامنے آیا ہے جس میں مرزے نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ایک مطالبہ کیا ہے، لیکن وہ مطالبہ کر کے مرزا خود ہی برے طریقے سے اس میں پھنس گیا ہے۔ اصل میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تذکرۃ الاولیاء کے متعلق کہا کہ جب میں نے پڑھی تھی آج سے تقریباً 50 سال پہلے، اس وقت بھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کتاب درست نہیں ہے اور غلط منسوب ہے۔ تو اس قسم کی بات انہوں نے کی۔ اس کا رد کرتے ہوئے مرزے نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ایک مطالبہ کیا۔ لیکن بتا رہے کب ہیں؟ 52 سال کے بعد۔ شیم آن یو یار، تو نے 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی اور ہزاروں لوگوں کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا اور تو یہ تماشا دیکھتا رہا۔ مرزے کے لگائے ہوئے فتوے سنتے جائیں، ان فتووں کی زد میں خود مرزا برے طریقے سے پھنسے گا۔ اور کہہ رہے ہیں مجھے تو 52 سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ واہ واہ، 52 سال تک خاموشی۔ اب کون سی ایسی تبدیلی دنیا کے اندر آ گئی ہے کہ تمہیں 52 سال بعد یہ راز لوگوں پہ کھولنا پڑا ہے؟ تو ٹھیک ہے، قبر میں سال لے جاتے ہیں۔ اور کون سا گن پوائنٹ والا معاملہ تھا؟ زندگی موت کی کشمکش بھی نہیں تھی، صرف اپنے فرقے کی، صوفیاء کی، دین تصوف کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ مرزا ایسا بے وقوف ثابت ہوا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ جو فتوے میں دوسروں پر لگا رہا ہوں، انہی فتووں کی زد میں خود بھی آ رہا ہوں۔ ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے 50 سال پہلے پتہ چل گیا، تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے اعلانیہ اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے۔ آپ نے صرف ذکر کیا مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن 50 سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے، آپ نے جرت نہیں کی۔ آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ میدان عمل میں اتر آئے۔ آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے، چھپ چھپا کے نہیں، اعلانیہ توبہ ہوگی، کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خاموشی اختیار کی ہے، اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ سارے فتوے مرزے پر فٹ کیسے ہوتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید، اس کے اندر ایک عبارت ہے جس کو مرزے نے اب آ کر کہا 2024 میں کچھ دن پہلے کہ یہ عبارت گستاخانہ ہے، بلکہ صریح گستاخی ہے اس میں۔ اور ساتھ ہی مرزے نے یہ کہہ دیا کہ زبیر علی زئی صاحب سے بھی میری اس کے متعلق بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کے اندر صریح گستاخی ہے۔ اب زبیر علی زئی صاحب 2013 میں فوت ہو چکے، یعنی مرزے کو اس عبارت کے متعلق یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ صریح گستاخی پر مشتمل ہے۔ اس کے باوجود 2024 تک مرزا خاموش رہا۔ نہیں، صرف خاموش نہیں، بلکہ مرزا اس کتاب کو 24 کیرٹ سونا کہتا رہا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو مرزے کے بقول خاموش رہے، لیکن مرزا صرف خاموش نہیں رہا بلکہ اس کتاب کو 24 کیرٹ سونا کہتا رہا۔ حالانکہ مرزا مان رہا ہے کہ 2013 میں یا اس سے پہلے مجھے اس کے متعلق پتہ چل گیا تھا کہ یہ عبارت گستاخانہ ہے۔ اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ خاموش رہا بلکہ 24 کیرٹ سونا کہتا رہا، تو یہ جرم ڈاکٹر طاہر القادری کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس لیے مرزے نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر جو فتوے لگائے، جو مطالبات کیے، یہ سارے فتوے مرزے پر بدرجہ اولا فٹ آتے ہیں۔ اب آپ کتاب التوحید کے متعلق مرزے کا اپنا بیان سن لیں اور اعتراف جرم سن لیں۔ تو بیسیکلی محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اس پوری کتاب جو کتاب التوحید ہے نا، اس میں ایک ہی جملہ ایسا ہے جو شرعی گرفت میں آتا ہے، وہ یہی جملہ ہے۔ اور میں نے اس جملے کے حوالے سے اپنے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے بھی ڈسکشن کی تھی، اور دیکھیں یہ آج ٹاپک آپ نے پوچھا تو میں نے اسے ڈسکس کیا۔ تو میں نے جب شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ انہوں نے غلط جملہ بولا ہے، اور کسی نبی کے شان نہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ ایک صراحتاً یعنی ایک گستاخی کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ مرزے کی چلاکی دیکھیں، کہتا ہے چونکہ آپ نے پوچھا تو میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی، یعنی اگر اس سے اب بھی نہ پوچھا جاتا تو یہ قبر تک ساتھ لے جاتا، جیسے یہی جملہ اس نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے متعلق کہا۔ بہرحال جس چیز کا علم مرزا کو 2013 یا اس سے پہلے ہو چکا تھا، وہ راز اس نے 2024 میں آ کر اپنے شاگردوں کے سامنے کیوں کھولا؟ کیا وجہ تھی؟ کون سی تبدیلی آ گئی تھی جس کی وجہ سے مرزے کو یہ راز کھولنے پر مجبور ہونا پڑا؟ مجرمانہ خاموشی کا فتویٰ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر تو یہ لگا رہا ہے، لیکن کیا اس کو اپنا پتہ نہیں ہے؟ 10 سال سے زیادہ اس نے خود مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اپنے شاگردوں کو بالکل نہیں بتایا کہ اس کتاب کے اندر ایک صریح گستاخی اور گستاخانہ عبارت موجود ہے، بالکل
نہیں بتایا، بلکہ 2013 میں جس کتاب کے متعلق اس کو علم ہو چکا تھا کہ اس میں گستاخانہ عبارت ہے، اس کے باوجود بعد میں بھی اسی کتاب کو صرف خاموشی نہیں اختیار کی، 24 کیرٹ سونا کہتا رہا اس کتاب کو۔ مثلا 2018 کا یہ بیان مرزے کا سن لیں۔ کتاب التوحید ان کی کتاب ہے جو اکثر مشہور کیا ہے تقویت الایمان اس کا ترجمہ ہے، نہیں سر وہ لادہ سے کتاب ہے، تقویت الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے، کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے، آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے، تو آپ علمی گرفت کریں۔ ناظرین فیصلہ خود کریں، صرف خاموشی اختیار کرنا بڑا جرم ہے یا گستاخانہ عبارت والی کتاب کو 24 کیرٹ سونا کہنا بڑا جرم ہے۔ مرزے نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے متعلق یہ کہا کہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی، لیکن مرزے نے خود مجرمانہ دفاع کی ہے، صرف خاموشی نہیں بلکہ مجرمانہ دفاع کی ہے۔ اب پتہ چلا کہ 10 سال تک بے شرم کون بنا رہا، مجرمانہ خاموشی کس نے اختیار کی بلکہ مجرمانہ دفاع کون کرتا رہا، اس کتاب کو 24 کیرٹ سونا کون کہتا رہا، اور ہاں اب پتہ چلا اعلانیہ گناہ کون کرتا رہا، اور اعلانیہ توبہ کس کو کرنی چاہیے، اپنے ہزاروں شاگردوں کا ایمان سٹیک پہ کس نے لگایا، 10 سال تک اپنے ہزاروں شاگردوں کو گمراہی میں کس نے رکھا، 10 سال تک تماشا کون دیکھتا رہا، 10 سال تک مرزے کو گن پوائنٹ پر کس نے روکا ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو مرزے نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے متعلق کی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں خود مرزے پر ان سے بڑھ کر فٹ آ رہی ہیں۔ اگر مرزے کے اندر کچھ شرم و حیا ہے تو مرزا اب ان ساری باتوں کا جواب دے اور یہ سارے فتوے اپنے اوپر قبول کرے، اعلانیہ توبہ کرے اور اقرار کرے کہ میں نے 10 سال تک بے شرمی کی ہے، اور یہ اقرار کرے کہ میں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی بلکہ مجرمانہ دفاع کرتا رہا۔ اگر مرزا یہ اقرار نہیں کرتا، اعلانیہ توبہ نہیں کرتا، تو پھر آپ خود فیصلہ کریں منافقت اور کیا ہوتی ہے۔